ایپیسوڈ 26۔ اس کے متلجانہ انداز نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کے بل بدقت تمام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسما کا دوپٹہ ایک کلائی سے بندھا رہ گیا تھا۔ میں نے کھولنا چاہا تو اس نے کراتے ہوئے پوچھا، یہ بی بی جی کا دوپٹہ ہے؟ ہاں۔ تو پھر نہ کھولو یار، کچھ دیر تو مجھے اس چنی سے بندھا رہنے دو۔ میں نے مسکرا کر ایک نظر اسما کو دیکھا جو ہماری گفتگو سے بے نیاز گھٹنوں میں سر ڈالے سسک رہی تھی۔ میں نے خالے کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے چلاتے ہوئے صوفے تک لے گیا۔ کیا وقت ہوگا؟ معلوم نہیں، میں جب سے یہاں آیا ہوں سورج نہیں دیکھا۔ مجھے یہ تو اندازہ تک نہیں کہ اس وقت رات ہے یا دن۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، یار شرے، مجھے معاف کر دے۔ اصل میں نے جب بی بی جی کو دیکھا تو یوں لگا جیسے پوری دنیا میری دشمن ہے۔ اور میں جانتا ہوں۔ اسما بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ ہماری باتیں سننے لگی۔ خالے کی بات سن کر اس کے چہرے کا فخر رنگ جگمگایا۔ خالے نے کہا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ مجھ پر کیا بیتی؟ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ نا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اسی وقت انٹرکام بجا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ حسب توقع میڈم کی دل فریب آواز میری پردہ سماعت پر اتری، ویری گڈ، اب دونوں کو اپنے دل کی باتیں کرنے دو اور تم میرے پاس چلے آؤ۔ میں خالے کی اب بیتی سننا چاہتا تھا مگر میڈم کے حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ میں ان دونوں سے معذرت کر کے میڈم کے پاس پہنچا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی جبکہ سونیا آپریشن پینل کے سامنے میری طرف پشت کی کھڑی تھی۔ میڈم نے تالی بجائی اور خوش ہو کر بولی، آئی لو یو شہریار، تم میرے خوبصورت ہی نہیں دلیر اور طاقتور بھی ہو۔ میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ سونیا بولی، میڈم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، مگر مین آپریشن روم میں مداخلت کیے بغیر دونوں قیدیوں کی مانیٹرنگ کرو، ان کی گفتگو سنو، کوئی کارآمد بات ہو تو نوٹ کر لینا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تو کیا وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ سونیا نے کہا، وہ تو ہے ایک طرف، تم بھی میڈم کی اجازت کے بغیر سیٹوں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے جانے کے بعد میڈم نے ستائشی نظروں سے مجھے سردافہ دیکھا، اپنی کلائی میری جانب بڑھائی، پکڑو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کلائی تھامی، زور سے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو دباؤ بڑھایا، نرم سی کلائی میں انگلیاں بے وست ہو گئیں، اور زور سے، پوری طاقت سے پکڑو۔ میں نے اپنی پوری قوت صرف کی۔ ایک بار اپنی جان سے پیاری غزالہ کی کلائی تھامی تھی، زور لگانے پر وہ بلبلا اٹھی تھی، شانوں کا بازو تھاما تو وہ رو پڑی تھی۔ میڈم کے چہرے پر بجائے تکلیف کے عجیب ستائش انگیز اثرات دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میرا اندازہ تھا کہ تم خالد کے ہاتھوں بری طرح پٹ جاؤ گے، وہ دیکھنے میں تم سے زیادہ جسیم اور قوی نظر آتا ہے، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارا فائٹنگ اسپرٹ دیکھ کر۔ تھینک یو میڈم، میں ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خالہ اسما سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ اس نے خالہ لفظ پر خاص زور دیتے ہوئے کہا۔ اسے طیش میں یاد تک نہیں رہا کہ یہاں پر اس کی اپنی حیثیت قیدی کسی ہے۔ جی میڈم، آپ کا کہنا بجا تھا کہ عشق کے سامنے کوئی اور جذبہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارے گاؤں نورپور کی تفصیلی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ تم بڑے لکی ہو، تمہاری لگائی ہوئی آگ جہنم کی آگ ثابت ہوئی اور اس نے دلجیت کی ہڈیاں تک جلا کر بھسم کر ڈالی ہیں۔ سبھی کے نزدیک سائیں دلجیت دنیا والوں سے اوجھل ہو کر کوئی چلا کاٹ رہا ہے، جلد یا بدیر نئی روحانی طاقتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا۔ کیا اس کے گھر والوں کو بھی یہ خیال ہے؟ ہاں تو یہ بات گھر سے تو نکلی ہے۔ پروین کے بارے میں کیا چمگوئیاں ہیں؟ گاؤں والے متفق ہیں کہ اسے امیر نواز بھگا کر لے گیا ہے اور اب تک اس نے پروین کے ساتھ عدالتی شادی رچا لی ہوگی۔ یہ فکر بندی والی بات تھی کہ امیر نواز ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نورپور میں پھیلی ہوئی اس افواہ میں بھرپور صداقت ہو اور میری ٹامک ٹوئیاں رائے گا جانے والی ہوں۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر میڈم بولی، یہ درست ہے کہ تمہاری بہن کے اغوا میں امیر نواز کا کوئی کردار نہیں ہے، مگر اس کا تعلق اس واردات سے ضرور ہے۔ کیا یہ وقت آنے پر ہی آیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر نواز کو اس ٹھکانے کا پتہ ہو جہاں پروین کو رکھا گیا ہو، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا ہو اور اسے بھی روک لیا گیا ہو؟ ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر اس اندازے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور میرے گھر والے، ان کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے، مگر پریشان ہے کہ شہریار کہاں گیا۔ البتہ سردار حیدر خان کی لڑکی کے اغوا کی خبر پورے وسیب میں پھیل چکی ہے۔ تمہارے گاؤں کے سبھی بڑے سردار حیدر خان کی کوٹھی پر پہنچ چکے ہیں اپنے باس کا دکھ بانٹنے کے لیے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ادھر آؤ۔ پینل پر وہ بٹن پش کرو جس پر اسپیکر کا مونو بنا ہوا ہے، سنو تو صحیح، دونوں عاشق کیسی مایوس رومانوی گفتگو کرتے ہیں۔
میں نے حکم کی تعمیل کی، سوئچ پینل پر مطلوبہ بٹن تلاش کر کے پش کر دیا۔ 3-4 مرتبہ ٹوں کی آواز کمرے میں گونجی، پھر اسما کی آواز سنائی دی۔ مجھے شہر خان سے خوف آنے لگا ہے، وہ بالکل باولا ہوا جا رہا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ پروین کو نہ پا کر مجھے مار ڈالے۔ بی بی جی، آپ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ پروین آپ کے بابا کے پاس ہے؟ وہ وثوق سے بولی، یہ کوئی پہلی واردات تو نہیں ہے کہ شبہ کیا جائے، بابا نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کر کے بیچا ہے، ویسے بھی یہ میڈم نے اپنے طور پر یقین کرنے کے بعد ہی مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہتی ہوں، ہم جہاں موجود ہیں یہ بھی بابا کے قماش کے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، بلکہ یہ بابا سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ خالے، بابا کے پاس اشتہاری مجرموں کی بڑی کھیپ موجود ہے، جو نہ صرف اس کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں بلکہ اس کے سیاسی دشمنوں کو بھی مختلف محاذوں پر الجھائے رکھتے ہیں تاکہ وہ سیاسی میدان میں بابا کی ہمسری نہ کر پائیں۔ استاد ببلو نام کا ایک بدنام اور خطرناک گنڈا بابا کے تلوے چاٹتا ہے اور ان کے اشارے پر حرکت میں آتا ہے اور آگ لگاتا جاتا ہے۔ سن رہے ہو شہریار؟ جی میڈم، شاید اسما کی ذہنی حالت درست نہ رہی، ورنہ کوئی بیٹی ایسی باتیں اپنے باپ کے بارے میں کرنا نہیں پسند نہیں کرتی۔ اسما پڑھی لکھی ہے، حقیقت پسند ہے، جانتی ہے کہ اس وقت باپ کے کرتوتوں کی پردہ پوشی محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اسپیکر سے دونوں کی آواز پھوٹتی رہی۔ اسما حیرت بھرے انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے کس طرح یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ ٹال رہا تھا، مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائے گا اور اسما کے سامنے ریت کا محل ثابت ہوگا۔ میں ہم وطن گوشت تھا، مگر میڈم جلدی بور ہو گئی۔ شہریار، اس بٹن کو جا کر پش کر دو، یہ الو کے پٹھے وہ باتیں تو کر ہی نہیں رہے جو میں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ بیڈ سے اتری، پھر اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لو، شکریہ ادا کرو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی، ہونٹ پر ہونٹ چڑھا کر، آنکھیں آدھی میچ کر، شرارت آمیز لہجے میں بولی، کس می؟ میں دم بخود رہ گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، گلاب کی طرح نرم و نازک اور خوبصورت ہاتھ کو لبوں پر لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اس کا ہاتھ پھسل کر دور ہو گیا۔ میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر بعد کھانا آ جائے گا، کھانا کھا کر لیٹ جانا، نیند پوری کر لینا۔ میڈم، وہ کھالے اور اسما، ان کی فکر نہ کرو، ان کے لیے بھی کھانا آ رہا ہے۔ اس نے کنٹرول پینل پر یکے بعد دیگرے 3 بٹن دبائے، پورے کا پورا پینل کسی دروازے کی طرح کھلا اور 4 بائی 2.5 فٹ کا خلا نمودار ہوا۔ پینل کے عقبی حصے میں سیاہ اور سرخ تاروں کا جال سا تنا ہوا تھا، کئی تاریں لٹک رہی تھیں۔ میڈم ان تاروں سے بچ کر خلا میں سے گزری اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد پینل خودکار انداز میں بند ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ اس عمارت نما عجائب کدے کو کسی بہت ذہین اور ماہر انجینئر نے اپنے تمام تر ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیق کیا تھا۔ میں نے تو آج تک دروازوں کو آپ کھلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تو دیواریں بھی ایک بٹن دبانے پر کھل جاتی تھیں۔ میڈم شکیلہ کو سیٹوں میں تحفظ کا یقین تھا تو بے جانا تھا۔ کچھ دیر بعد سونیا گتے کا ایک سرخ ڈبہ تھامے ریٹائرنگ روم میں داخل ہوئی۔ مخصوص سائز کا ڈبہ بستر پہ رکھ کے بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پہ رابطہ کر لینا، میڈم کا حکم ہے کہ 2-4 گھنٹوں کی نیند لے لو، پھر نہ جانے کیسے حالات سے واسطہ پڑ جائے۔ خطرہ ہے تو نہیں، مگر کیا ہونے والا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ وہ گڈ بائی کہہ کر رخصت ہو گئی۔ میں نے ڈبہ اپنی جانب کھینچ لیا جس پر شہر کے ایک بڑے ہوٹل کا مونوگرام اور نام چھپا تھا۔ اس میں بریڈ کے 4 پتلے، چکن لیگ پیس اور کولڈ ڈرنک سمیت کئی لوازمات ترتیب کے ساتھ رکھے تھے۔ میں نے سر ہو کر کھایا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کھانا کس طرح میڈم کی کوٹھی تک پہنچا تھا، وہ موبی کو قتل کر کے بھاگنے کے بعد کن حالات سے گزرا تھا، آگے کیا ہوگا، انہی سوچوں کی گنجلک ادھیڑ بن میں لیل و نہار کے گرداب میں میرا ذہن تھک گیا اور میں چکرا گیا۔ تبھی آرام کرنا چاہتا تھا، کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی اور میں دنیا سے غافل ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی۔ میری بیداری کا سبب کوئی کھٹکا نہیں تھا، بلکہ نیند پوری ہو جانے پر آپ بیدار ہوا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ کر انگڑائی لی، ریٹائرنگ روم کا تیرانہ جائزہ لیا، وہاں اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دیا۔ وال کلاک کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر بڑے کمرے میں جھانکا تو وہ بھی خالی تھا۔ میرے پاس سوائے بات لینے کی کوئی مصروفیت نہ تھی۔ تازہ دم ہو کر انٹرکام اٹھا کر کان سے لگایا، معلوم نہیں تھا کہ کون سا بٹن دبانا ہے، اندازے سے 1 کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد سونیا کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ میڈم کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی۔ کہاں؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ C2 سے چلی گئی ہیں۔ کہاں یہ انہوں نے نہیں بتایا، میں نے پوچھا نہیں۔
کیا تم نے بات لیا؟ ہاں، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں کھانا بھجواتی ہوں. کیا وقت ہوا ہے؟ 11 بجے ہیں. تم 8 گھنٹے سو رہے ہو. 11؟ دن کے یا رات کے؟ رات گزر چکی ہے. اسما اور خالد موجود ہیں؟ ہاں، مگر تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. میڈم نے کہا ہے. ہاں، تمہارے لیے میڈم کا حکم ہے کہ تم ریٹائرنگ روم تک محدود رہو گے، ایک قیدی کی طرح. اچھا، تو پھر ایک کرم کرو، آ کر پینل کو آپریٹ کرنا سکھا دو، نہیں تو میں وقت گزاری کے لیے ان دونوں کو دیکھتا رہوں. سوری، اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے منہ بنا کر ریسیور رکھ دیا. سونیا آئی اور کھانا میرے سامنے بیڈ پر رکھ کر چلی گئی. کم و بیش پہلے سا لنچ باکس ہی تھا. میں نے پیٹ بھر کے کھایا. چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی. انٹرکام پر سونیا سے چائے کا مطالبہ کیا. وہ 10 منٹ بعد چائے سمیت ریٹائرنگ روم میں آئی. میں نے چاہا کہ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، ہم باتیں کریں، مگر اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، نہیں شہریار، میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی صحیح. میں نے بھی اصرار نہیں کیا. کافی دیر میرے اندازے کے مطابق 4 – 4.5 گھنٹے گزر گئے، مگر کوئی تغیر واقع نہ ہوا. میں ریٹائرنگ روم میں لیٹا رہا، نہایت محدود جگہ پر چہل قدمی کی. کنٹرول پینل پر موجود تمام بٹن دیکھے اور ان پر لکھے ہوئے ہر لفظ کو کئی بار پڑھا، مگر بوریت کا احساس فزوں تر ہوتا گیا. سونیا نے میری فرمائش پر 2 – 3 مرتبہ چائے پلائی. جب میں نے انٹرکام پر اس سے وقت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، 5 بجنے کو ہے. خیریت؟ میں نے زچ ہو کر کہا، اب مجھ سے ریٹائرنگ روم میں نہیں بیٹھا جا رہا. بیٹھا نہیں جاتا تو لیٹ جاؤ، لیٹا نہیں جاتا تو نہانے لگ جاؤ. اس نے ہنستے ہنستے رابطہ منقطع کر دیا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی شکل دکھائی دی. اس کے ہاتھوں میں بڑا سا سیاہ رنگ کا شاپنگ بیگ تھا، جسے وہ کرسی پر رکھتے ہوئے بولی، شہریار، تمہاری قید ختم ہو گئی ہے. اس بیگ سے سوٹ نکالو، چینج کر لو اور پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر آؤ. ایک بات کا دھیان رکھنا، اس لباس کے اوپر اپنا یہی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لینا. میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. میں کچھ نہیں جانتی، جو حکم ملا تم تک پہنچا دیا. اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کو بیڈ پر الٹا کر دیا. سوٹ کے نام پر برآمد ہونے والے سامان کو دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا. اس میں ڈارک گرے کلر کا باڈی ٹائٹ سوٹ، سیاہ شیشوں والی عجیب ساختہ گاگلز، لیزر سرچ لائٹ، جرمن ساختہ ریوالور اور بازو پر باندھنے والا بلٹ بیلٹ. کچھ ایسی اور چیزیں بھی بیڈ میٹرس پر پڑی دکھائی دے رہی تھیں. مجھے سمجھنے میں تعمل نہ ہوا کہ مجھے کسی خاص موقع کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا ہے. چونکہ مجھے جلد تیار ہونے کا حکم ملا تھا، اس لیے میں 5 – 7 منٹ میں پوری طرح تیار ہو گیا. تسلی کی خاطر میں نے باتھ روم میں نصب شدہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا. لیدر کی چست پینٹ شرٹ، بڑے بڑے گاگلز، ایک بازو پر بندھے ہوئے چرمی بلٹ بیلٹ سے جھانکتی ہوئی کوئی درجن بھر گولیاں، پینٹ کی بیلٹ میں اڑسا ہوا سامان، سیاہ جوتے، نئے اور سائز میں کچھ چھوٹے تھے جن کی وجہ سے پیروں پر دباؤ پڑ رہا تھا. مجھے اپنی کمانڈوز جیسی نئی وضع قطع عجیب لگی. میں نے بخوبی اپنا جائزہ لیا، مبادا کوئی سامان جسم سے چپکانا بھول گیا ہوں. پھر اپنی اتاری ہوئی شلوار قمیص پہن لی. سوائے گاگلز اور جوتوں کے سب کچھ میرے ڈھیلے ڈھالے لباس کے نیچے چھپ گیا. میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے نوٹوں کی تقریباً آدھی گٹی جیب میں درپیش آنے والے ناگفتگو حالات کے پیش نظر رکھ چھوڑی تھی. تھوڑی سی رقم کرائے کی مد میں خرچ ہوئی تھی، باقی محفوظ تھی اور ابھی میری جیب میں ہی تھی. میں کمرے سے باہر نکلا تو بڑے کمرے میں سونیا کو اپنا منتظر پایا. بڑی دیر لگا دی تم نے، میڈم 2 بار تمہارا پوچھ چکی ہیں. میں کوئی جواب دیے بغیر اس کے پیچھے چلتا ہوا گیلری نما لاؤنج میں آیا. جس کمرے میں خالے اور اسما کو قید رکھا تھا وہ بند تھا. وہ مجھے گیلری کے آخری سرے پر ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرا کر بولی، میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں تاکہ تمہیں سیٹوں سے باہر نکالنے کے لیے راستے کھولوں. تم یہیں کھڑے رہو، جو ہی راستہ کھلے ناک کی سیدھ میں چلتے جانا. میڈم کے ساتھ یہاں تک آتے ہوئے تم نے راستہ دیکھ لیا تھا، اوکے؟ وہ مجھ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کمرے میں گھس گئی. 1 آدھ منٹ کے بعد میرے سامنے والی دیوار نہایت بے آواز طریقے سے ہٹنا شروع ہو گئی. جو ہی خلا بڑا ہوا میں نمودار ہونے والی گیلری میں داخل ہو گیا. یہ وہی کم روشنی والی گیلری تھی جس سے گزر کر میں میڈم کے ساتھ سیٹو پہنچا تھا. 5 – 7 منٹ کے بعد میں میڈم کی کوٹھی کے گیسٹ روم میں تھا. میری توقع کے خلاف میرو شاہ کی شکل دکھائی دی. کمرے میں اس کے علاوہ خالہ اور 2 جسیم، توانا اور کثرتی جسموں والے افراد موجود تھے. میرو شاہ نے بڑے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، ماڑے گنچے، زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جاوت ہے. اب تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لے وہ اور نظر رکھو اپنے شکار پر. شکار؟ شکار وہی سالہ حیدر خان. ماڑی میڈم بولے کہ شہریار کے جسم میں آگ ہووے، آگ، ریچھ کی طاقت اور بجلی کی سپھرتی ہووے تیرے پٹھوں میں. وہ بے غیرت کا بچہ
وہ حیدر خان تمہاری بہنا کو دینے سے انکاری ہوئے گنچے، سمجھ میں آوے؟ ہاں، اس مردود کے اڈے پر آج کی رات حملہ ہوئے اور سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے ہوئے تم، یہ لونڈے تیرے ساتھ جاوے، کیا سمجھے؟ میں نے چونک کر پہلے میرو شاہ کو پھر خالے کو دیکھا، دونوں کے چہرے سپاٹ تھے، میرا دل دھڑکنے لگا۔ امتحان کی گھڑی سوالیہ نشان بن کر سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مختلف سوالوں کے جواب میں میرو شاہ نے بتایا کہ سردار حیدر شاہ نے اسما کے بدلے میں پروین کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پروین کی اپنے ہاں موجودگی کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا اور بہت خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھی۔ میرو شاہ نے اپنے طور پر یہ کھوج لگایا تھا کہ وہ اپنے شکار کو دریا سندھ کے کنارے پر واقع بیلے والی حویلی میں رکھتا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ پروین کو بھی وہیں رکھا گیا ہے۔ چونکہ میڈم زیادہ دیر تک اسما کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے میری خاپدیدگی کے دورانیے میں ہی خالے اور میرو شاہ سے مشاورت کے بعد ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میڈم نے خالے سے کیا باتیں کی تھی؟ خالہ کیوں کر میرے ساتھ جانے پر تیار ہوا؟ ان باتوں کا مجھے سرے دست کوئی علم نہ تھا۔ میرو شاہ نے بستر پر ایک بڑا سا آئیوری کارڈ پھیلا دیا جس پر مارکر سے ایک نقشہ بنایا گیا تھا۔ ہم چاروں بیٹھ کے پائتی والے تختے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نقشے کی مدد سے ٹارگٹ تک پہنچنے کی ہدایات دینے لگا۔ اس دوران ظاہر خان چائے، غیر ملکی شراب کی سربہ مہر بوتل اور نقرئی گلاس ٹرے میں رکھے گیسٹ روم میں داخل ہوا۔ جسے جو درکار تھا اسے سرو کرنے کے بعد خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ خالہ پی رہا تھا، زندگی بھر کپی پر عیش کرتا آیا تھا۔ ولایتی دیکھ کر اوقات سے نکلنے لگا تو میرو شاہ نے ہاتھ تھام لیا۔ ابے ندیدے، یہ سمے ہوش میں رہنے کا ہے، لہرا کر پھوکٹ میں زندگی حرام کرنے کا نہیں ہوت، بس کر، جیت کر آوے تو ڈرموں پر بٹھا دے گا لڑے کو۔ خالہ کھسی آ گیا۔ میرو شاہ نے ازحد سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم چاروں میں سے ایک آدمی کو گینگ لیڈر نامزد کیا۔ وہ کثرتی بدن والا لہیم شہیم انسان تھا، چہرے مہرے سے پڑھا لکھا اور معصوم فطرت دکھائی دیتا تھا، مگر میں اس کے اندر چھپی بربریت اور خون رس فطرت کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ میرو شاہ نے اسے پیا کہہ کر مخاطب کیا تھا، نہ جانے اس کا اصل نام کیا تھا۔ میرو شاہ اسے آپریشن کے بارے میں سنہری ہدایات سے سرفراز کرنے کے بعد ہم سب سے مخاطب ہو کر بولا، یہ دونوں جانت ہیں کہ ماڑی میڈم کیا چیز ہوئے ہے۔ تم دونوں گنچے نہیں جانت ہو، جان لے ہوئے ہے کہ میڈم ہار کے آنے والے گنچوں کو اپنے ہاتھوں میں توڑے پھینکے ہے، نہ دیکھے کہ کون کتنا گبرو ہوئے ہیں۔ جیت کر آوے تو راستے کھلے ہوئے، ہار کر آوے تو صرف موت کا روٹ سواری مانگے، سمجھ گئے نا گنچے؟ میرو شاہ کی سرد آواز سن کر میری گردن پر چوٹیاں سی رہیں گی۔ یہی حال کم و بیش خالے کا تھا۔ کیا ان دونوں کو اسلحہ چلانا آتا ہے؟ پیا نے پوچھا۔ میرو شاہ نے جواب دینے کے بجائے ہم دونوں کو باری باری دیکھا۔ ہاں بھائی گنچے۔ ہلکے پھلکے ہتھیاروں سے شناسائی کی حد تک تعلق رہا تھا، یہاں نہ جانے کس قسم کا اسلحہ زیر استعمال تھا معلوم نہیں تھا۔ پھر میری درخواست پر میرو شاہ اور پیا دونوں کمرے سے باہر گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک ایک گن دبی ہوئی تھی۔ پیا نے مشاقانہ انداز میں ہمیں ان گنوں سے روشناس کرایا۔ کلیدی ہدایات دینے اور ہماری طرف سے اوکے رپورٹ ملنے کے بعد عقیل کے ہاتھ گنے باہر گاڑی میں رکھوا دی۔ میرو شاہ پیا سے بولا، ماڑے پیا جی، یہ گنچے ہوئے ابھی گلاب نہ بنت ہے، پر تم بنا دیوے انعام پالے وے، گاڑی اور مرغ پستول وستول باہر ہوئے، تم سب بارود اٹھا کے جاوے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیں، گاڑی چوری کی ہوئے ہے، جہاں مصیبت بنت وہیں پھینک دے ہوئے ہے، اوکے؟ اس نے نقشہ اٹھا کر پیا کے حوالے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک وہ مجھ سے بولا، اڑے لاڈے، گاڑی میں مرم پٹی والا ڈبہ رکھا ہوا تھا، کوئی گولی شوبی لگ جاوے، کوئی زخم آ جاوے تو ڈاکٹری کر دے وے، میڈم بولت ہے کہ تم نے ڈاکٹری سیکھ رکھی ہوت ہے۔ میں نے حامی بھری۔ پھر وہ ہم چاروں کو باری باری گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیا نے کہا، شہریار، میرا نام سراج الدین ہے، یہاں سبھی مجھے پیا کہتے ہیں۔ یہ عقیل ہے، قدرت نے پیدا کرتے اس کی زبان پر قفل لگا دیا ہے، جوان ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بولنا سکھایا۔ اور عقیل، یہ خالد عرف خالہ ہے، زبردست ڈرائیور ہے، یہ شہریار ہے۔ ان دونوں کے بازوؤں میں کتنا دم ہے نہیں معلوم، مگر آج معلوم ہو جائے گا۔ کیا اب ہم چلیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے ریسٹ ہاؤس سے باہر آئے۔ اس وقت شام گہری ہو رہی تھی۔ لمبے دورانی کے بعد کھلے میں آنا عجیب سا لگا۔ ظاہر شاہ نے گیٹ پر کھڑے کھڑے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کی نشاندہی کی۔ کوٹھی کی احاطی دیوار کے ساتھ سروں کے پودوں کے قریب گرے کلر کا چوڑے ٹائرز والا ڈبل کیبن ڈالا نظر آیا۔ سائڈ پر بڑا سا سٹیکر لگا تھا، انگلش میں لکھا ہوا سرو دور سے ہی پڑھا جا رہا تھا۔ پیا خوش ہو کر بولا، میڈم زندہ باد، آج مزہ آئے گا۔
پیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے مجھے اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم سب بیٹھ گئے تو پیا مجھ سے بولا، شہریار، گوگلز اتار کر جیب میں رکھ لو، اور ہاں، تم نے نقشے پر ٹارگٹ لوکیشن اچھی طرح سمجھ لی ہے نا؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ خالے نے جھٹ کہا، میں نے سردار حیدر خان کی وہ حویلی دیکھ رکھی ہے جس پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ ویری گڈ، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ پیا نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں۔ ابھی تو بمشکل 8 بجے ہیں، 2 گھنٹوں بعد 10 بجیں گے۔ نہیں، ہمیں 1-2 بجے کے درمیان وہاں پہنچنا چاہیے، کیوں عقیل؟ اس نے بیک مرر میں جھانکا۔ عقیل کا سر افزات میں ہلا۔ پیا نے کہا، ہم 2-3 گھنٹے مظفر گڑھ کے ہوٹل میں گزاریں گے۔ خالے نے تائید کی۔ پیا نے سیٹی بجاتے ہوئے ڈالے کو ریورس کیا، ٹرن لیا اور گیٹ عبور کر لیا۔ ڈالا بالکل نیا تھا اور پیا کو ڈرائیونگ پر غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ دریا چناب کے پل پر گاڑیوں کی لمبی قطار دیکھ کر پیا بولا، اوفو، پھر وہی مصیبت، پل بلاک ہے، نہ جانے کس وقت کھلتا ہے۔ اس نے ٹرکوں اور بسوں کی طویل قطار میں جگہ بنائی اور ڈالے کو بریک لگا دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی ڈالے سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ روشنیوں کی طویل قطار، کوئی 1.5 میل لمبی لائن۔ پیا لمبی سانس پھیپڑوں میں اتار کر بولا، گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت یہاں ضائع ہوگا۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ڈالے کا گھوم پھر کر جائزہ لینے لگا، جبکہ میں کھلی ہوا میں ٹھنڈی، نم اور شوخ ہوا کو سینے میں اتارنے لگا۔ خالہ بھی اتر کر میرے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، شہر خان، کیا ہم درست کر رہے ہیں؟ میں چونکا۔ اللہ جانے، ہم جس راستے پر چل نکلے ہیں اس میں واپسی نہیں ہوتی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ایک قدم آگے بڑھ کر سڑک کے ڈھلانی حصے پر رک گیا۔ خالے، تم اتنے دن کہاں رہے؟ تم نے میری خبر تک نہیں لی کہ میں کس حال میں ہوں؟ نہیں شہرے، میں ایک رات چوروں کی طرح نورپور گیا تھا، وہاں تجھے بخیریت دیکھ کر لوٹ آیا۔ وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت بڑے گینگ کا لیڈر تھا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں اس سے پنگا نہ لیتا۔ جب پتہ چلا تب میرے پاس سوائے موبی سے بڑے گینگ لیڈر کی چھتری تلے جانے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے پیچھے پولیس اور موبی کے کتے لگے ہوئے تھے۔ استاد ببلو نے مجھے ان سے بچا لیا، ورنہ وہ میری تکہ بوٹی کر دیتے۔ زندگی ملتی بھی تو سلاخوں کے پیچھے گزر جاتی۔ استاد ببلو نے؟ ہاں یار، وہ تیری میڈم سے بھی بڑا خبیث ہے۔ مگر میری میڈم تو خبیث نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، وگرنہ دنیا اسے بہت شاطر اور ظالم عورت قرار دیتی ہے۔ اس مشن سے فارغ ہو جاؤں پھر تجھے تفصیل بتاؤں گا۔ میں نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے، تم وہ سب کچھ شاید تمام عمر بھی نہ دیکھ سکو گے۔ پیا کی آمد پر ہماری گفتگو کا سلسلہ رک گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد کہیں جا کر راستہ کھلا اور رنگ برنگی روشنیاں چیونٹی کی سی چال سے پل کے اوپر رینگنے لگی۔ پیا نے ہمیں آواز دے کر گاڑی میں بٹھایا اور سست روی سے 2 ٹرکوں کے بیچ سرکنے کا عمل شروع ہو گیا۔ کلیری موڑ پر پہنچ کر پیا نے ڈالے کو علی پور بائی پاس والی سڑک پر ڈال دیا۔ شاید وہ شہر میں داخل ہونے والی سڑک پر بیریئر لگائے کھڑے پولیس کے سست الوجود اہلکاروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اس نے وقت گزاری کو مد نظر رکھا تھا۔ پل پر ہمارا کافی وقت ضائع ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ ہم نے مظفر گڑھ کے ایک معیاری ہوٹل میں چائے اور سینڈوچ حلق سے اتارنے میں صرف کیا۔ خوش گپیاں لگائیں۔ پیا بہت خوش دل اور مزاحیہ طبیعت کا مالک شخص تھا۔ ہوٹل کے روشن ماحول میں مجھے احساس ہوا کہ سبھی میری طرح دوہرے لباس میں تھے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ خالہ اور پیا بہت جلد ایک دوسرے سے فری ہو گئے۔ خالے نے قدری نیچی آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ نقشے میں بتائے ہوئے راستے کی بجائے ہمیں غازی گھاٹ والا راستہ اپنانا چاہیے۔ وہ کچھ طویل تو ہے مگر بالکل محفوظ ہے۔ دریائی علاقہ رات کو سنسان ہو جاتا ہے، ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر خان کی حویلی تک پہنچ سکتے ہیں۔ پیا نے پوچھا، کیا تم نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے؟ نورپور سے دریا کے پتن تک سارا علاقہ خالے کا دیکھا بھالا تھا۔ اس نے فخری انداز میں چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، مجھ سے کیا چھپا اس علاقے کا، چپا چپا چھانا ہوا میں نے۔ ہم خالے کی اما پر 11:45 بجے ہوٹل سے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چوک قریشی سے 8-10 کلومیٹر آگے جا کر اس نے دائیں ہاتھ مڑنے والی ایک ناپختہ سڑک پر مڑنے کا اشارہ کیا۔ پیا نے فوراً ڈالا کچے راستے پر ڈال دیا۔ تھوڑی دور جا کر رک گیا، مجھے پیچھے جانے اور خالے کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹارگٹ سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہم گاڑی چھوڑ دیں گے، اب تم لوگ گوگلز لگا لو۔ ہم نے نشستوں کا تبادلہ کیا۔ میں نے جو ہی گوگلز آنکھوں پر لگائے، منظر کی دیدگی میں واضح تغیر پیدا ہو گیا۔ پہلے اندھیرے میں صرف وہی کچھ دکھائی دیتا تھا جو ڈالے کی طاقتور ہیڈ لائٹس کی زد میں آتا تھا۔ اب اطراف کی جھاڑ جھنکاڑ اور
فصلوں کا سلسلہ بھی دکھائی دینے لگا۔ یہ اس مخصوص ساختہ گوگلز کے شیشوں کا کمال تھا۔ جھٹکوں کی تال پر سفر کا آغاز ہوا۔ ایک فرلانگ تک سارا راستہ قدرے ہموار تھا، جبکہ آگے اونچا نیچا اور تنگ تھا۔ فصلوں کے بیچ موڑ پر موڑ کاٹتے ہوئے ہم بلند قامت کوندر اور جنگلی گھاس پھوس میں آدھے چھپے آدھے عیاں راستے پر آن پہنچے۔ یہ علاقہ چکنی مٹی کا تھا۔ جہاں بھی زمین نم ہوتی تھی وہیں چپک جانے والا کیچڑ بن جاتا تھا۔ اگر ڈالا 4 وہیکل نہ ہوتا تو شاید اس راستے پر ہمارا سفر جاری نہ رہ پاتا۔ یہ دریا سندھ کے بیلے کا سنسان و ویران علاقہ تھا، جہاں دن کو بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ 3-4 میل کے بعد راستہ مزید دشوار ہو گیا۔ آخر ایک ڈھلانی جگہ پر ڈالا پھسل کر گھاس میں پھنس گیا۔ ہم تینوں کو اتر کر دھکا لگانا پڑا۔ بدقت تمام ڈالا اپنے ٹریک پر چڑھا اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ خدا خدا کر کے خالے نے رکنے کا اشارہ کیا۔ خان کی حویلی دائیں طرف کچھ فاصلے پر واقع ہے، یہ راستہ ہمیں چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ حویلی کی طرف نہیں جاتا۔ خالے کی مشاورت سے پیا نے راستہ چھوڑ دیا اور نسبتاً زیادہ گنجان گھاس کی طرف گاڑی بڑھائی۔ مشاقانہ انداز سے ٹرن لیا اور ڈالے کو واپسی کے سفر کے لیے بالکل تیار حالت میں کھڑا کر کے ہیڈ لائٹس بجھا دی، اندر والی بتی روشن رہنے دی۔ ہم نے اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس اتار کر گاڑی میں رکھ دیا اور مستعدی سے نیچے اتر آئے۔ پیا نے ڈالے کی عقبی نشست اٹھائی، جدید طرز کی ایک 10-22 کی رگر گن اور اضافی میگزین نکال کر مجھے تھمائی۔ مجھے گیسٹ روم میں اس گن کو چلانے کی سرسری ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا وجود مختصر تھا مگر وزن کافی تھا۔ خالے کو ٹرن کو میری اسالٹ رائفل دی گئی، جبکہ اس نے اپنے اور عقیل کے لیے روسی ساختہ کلاشنکوف گنیں نکالی۔ گاڑی کے اندر والی بتی گل کی اور ہمیں دھیمی آواز میں سمجھایا، ہماری گن اور پسٹل گولیاں اگلنے کے لیے بالکل تیار ہونی چاہیے، مگر گولی انتہائی ناگزیر حالت میں چلائی جائے گی۔ اس نے چند اور مفید ہدایات دی۔ پھر خالے کی سربراہی میں ہم چاروں پر مشتمل قافلہ گھنی گھاس کے بیچ ناہموار اور کیچڑ آلود زمین پر چل پڑا۔ رات کے دبیز اندھیرے میں گھنی گھاس کے اندر سمت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر گوگلز اور ننھی سرچ لائٹس کی مدد سے ہم بآسانی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہم دریا کے کنارے سے خان کی حویلی کی طرف یعنی مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ہم ایک قطار میں چل رہے تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے بیچ ایک بڑی قامت والا کتا الٹے قدموں زور لگا کر کچھ کھنچتا ہوا دکھائی دیا۔ خالہ رک گیا۔ اس نے کتے پر لائٹ ڈالی اور پھر سرگوشی کی، بھیا جی یہ کتا نہیں بھیڑیا ہے۔ بگیاڑی نسل کا کتا اور اس علاقے میں پایا جانے والا بھیڑیا ایک جیسی قامت اور شکل و صورت کے مالک ہوتے ہیں۔ عام نظر میں بھیڑیا بگیاڑی کتا ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھیڑیا تھا جو کسی چیز کو کھینچ کر جھاڑیوں سے باہر لانے میں مصروف تھا۔ ہماری موجودگی کا احساس ہوتے وہ پلٹ کر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ خالے نے گن کی نالی کا رخ اس کی جانب کیا۔ پیا نے فوراً نال پر ہاتھ رکھ کر گن کو نیچے جھکا دیا اور سرگوشی کی، گولی چلانے کی حماقت نہیں کرنا۔ وہ اس دوران چاقو نکال چکا تھا، مگر بھیڑیا ہم میں سے کسی پر حملہ ہونے کی بجائے دانت نگوستا ہوا جست لگا کر ایک طرف کو بھاگ گیا اور لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ خالہ اس گھنی جھاڑی کی طرف بڑھا جہاں چند لمحے پیشتر بھیڑیا دکھائی دیا تھا۔ جو ہی وہ جھک کر جھاڑی کے نیچے گھسا، اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے لمبی زکن بھری اور خالے کے پیچھے پہنچا۔ کیا بات ہے؟ وہ پلٹا۔ لاش پڑی کی شرے؟ کس کی؟ میں نے جھک کر اس کے کندھوں کے اوپر سے جھاڑی کی جڑوں میں دیکھا۔ اوندھی پڑی ہوئی لاش کا نچلا آدھا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ خالہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرے عقب میں پیا کی سرگوشی ابھری، لاش کو کھینچ کر باہر نکالو۔ خالہ تب تک ابتدائی ذہنی جھٹکے کے ٹرانس سے نکل کر کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے پیٹ کے بل پڑی ہوئی انسانی لاش کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اسی اثنا میں پیا اور عقیل بھی ہمارے قریب آ گئے۔ خالے نے جو ہی لاش کو سیدھا کیا، پیا نے سرچ لائٹ کی روشنی سے لاش کا چہرہ روشن کر دیا۔ میں لاش کے پیروں کی سمت زمین پر بیٹھا تھا، دیکھنے کے لیے کہ وہ کون بدقسمت تھا تھوڑا سا اوپر اٹھا۔ جو ہی میں نے لاش کا چہرہ دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل نے اچانک دھڑکنا بند کر دیا ہو۔